بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج پاکستان کے لیے ایک اچھا دن ہے. کافی دنوں سے پاکستانی سیاست کے اندر ایک ہیجانی کیفیت جاری تھی. آپ کو پتا ہے کہ ایک ہی موضوع زیر بحث تھا، وہ تھا نئے چیف آف آرمی اسٹاف کی تعیناتی. وہ الحمدللہ بخیر و خوبی وہ انجام پا گئی ہے. ابھی جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں اور نیا چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم کی ملاقات پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے ہو گئی ہے. صدر پاکستان سے بھی ان کی ملاقات ہونے جا رہی ہے. لہذا آج کے بعد وہ جو پچھلے جو چند دنوں سے ہم مختلف بیانات سن رہے تھے، خاص طور پر چوئی صاحب جو ہے حکومتی وفاقی وزرائے ان کی طرف سے کہ ایز اف کہ عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف ملک کے اندر کوئی کسی لڑائی کی طرف جا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور وہ حکومت کے جو کام ہیں، جو آئینی ان کا کردار ہے نئی تعیناتی کے حوالے سے، اس کے اندر کوئی رکھنا ڈالیں گے. وہ تمام افواہ، وہ تمام ان کے خدشات وہ آج دم توڑ گئے ہیں. اور آج ہم نے دیکھا کہ جب حکومت کی طرف سے صبح وفاقی کابینہ کی ملاقات ہوئی، وہاں سے یہ فیصلہ آیا کہ نئے آرمی چیف اور نئے جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے نام جب فائنل ہوئے صدر پاکستان کو پہنچا دیے گئے. اور جو ہماری خبر بھی تھی، کل ہماری ملاقات بھی ہوئی تھی سابق پرائم منسٹر اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کہ صدر کے ساتھ وہ رابطے میں ہیں اور وہ بالکل آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے اس سارے معاملے کو آگے لے کے بڑھیں گے. تو چوئی صاحب، ایک تو میرے خیال میں یہ بہت بڑی خوشخبری ہے پوری پاکستانی عوام کے لیے کہ وہ بہت سارے لوگ، وہ بہت سارے عناصر جن کی یہ خواہش تھی، جن کی بڑی شدید یہ خواہش تھی کہ شاید عمران خان کو کوئی خاص آرمی چیف چاہیے، شاید عمران خان کو کوئی خاص جو ہے لیفٹیننٹ جنرل چاہیے جس کی موجودگی میں وہ اپنی سیاست کرنا چاہتے ہیں، سیاست کی بحالی چاہتے ہیں. اگر ہمارے پروڈیوسر صاحب جو ایک ساٹھ اگر سنا سکے، کل جو ہمارے پروگرام میں انہوں نے بات کی، انہیں اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ کہا کہ میرے اوپر جو یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ایز ایف میں ایک خاص جنرل کے حوالے سے میں نے کوئی اپنا ذہن بنا لیا ہوا تھا، یا پھر میں چاہ رہا تھا کہ میں نے اسی شخص جو جنرل صاحب کو، جنرل فیض حمید کا نام لیا، ان کو اپوائنٹ کرنا ہے. انہوں نے کہا جی میرے ذہن میں تو دور دور تک ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی. ملک کے جو معاشی حالات تھے، باقی جو چیلنجز تھے، ہم ان کا سامنا کر رہے تھے، اور ایز ایف کہ میں نے کوئی اور کام کرنے ہیں، تو وہ تو چیزیں ہی نہیں تھی. لہٰذا وہ ساری چیزیں عمران خان نے آج سچ ثابت کر دی ہیں. آج بھی ہم جب صبح سے یہ معاملہ چل رہا تھا، آج بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ جب کل سے سمری آئی اور سمری کے بعد سے جب حکومتی سطح کے اوپر جو رات بھر ہم نے دیکھا وہاں پہ مشاورت ہوتی رہی اتحادی جماعتوں کے درمیان، اور اس کے بعد صبح جب کابینہ کی میٹنگ ہوئی، حکومت کے وزراء تھوڑے سے جٹری نظر آئے. ان کے بیانات سنیں، ان کی باڈی لینگویجز دیکھیں تو ان کو شاید پریشانی تھی، پتہ نہیں کس چیز کی پریشانی تھی. لیکن عمران خان نے جب انہوں نے نام فائنل کیے میرٹ پہ، سینئر موسٹ جنرل عاصم منیر کا نام چیف آرمی اسٹاف، اس کے بعد نیکسٹ ان لائن تھے جنرل ساحر شمشاد صاحب، ان کا نام جب آیا تو ود ان نو ٹائم جو ہے یہ چیزیں فائنل ہوگی. جی جو صاحب، پہلے آپ کو سنواتے ہیں کہ خان صاحب نے کل کہا کیا تھا. میرا کیا کنسرن ہے کون آرمی چیف بنے؟ جو میرٹ پہ بیسٹ ہے اس کو بنا دو. میں نے کون سے اپنے کوئی کرپشن کیسز ختم کرنے ہیں، یا میں نے کوئی الیکشن جیتنے کے لیے ان کی مدد چاہیے؟ مجھے کس چیز کی مدد چاہیے؟ جی یہ وہ بات ہے جو کل ایک سوال کے جواب میں خان صاحب نے کی. چوئی صاحب، آپ آج کی جو ساری ڈیولپمنٹ کو دیکھتے ہیں، میں تو جو کل دوبارہ سے ناظرین جو کل خان صاحب نے ہمیں بتایا چوئی صاحب کہ میں وہ واحد پاکستانی کرکٹر ہوں جو ٹیسٹ کرکٹ کی 200 سالہ تاریخ کے اندر جس نے جو نیوٹرل امپائر کو لے کے آیا، اور میں اپنی سیاست کروں گا عوام کے زور پہ کروں گا، جا کے عوام سے ووٹ لوں گا اور الیکشن لڑ کے اپنی سیاست کو کروں گا. میری سیاست کا تکیہ کسی کے ساتھ نہیں ہے. میری جو طاقت ہے، میری طاقت کا جو منبع ہے وہ ایک ہی ہے، عوام ہے. جی چوئی صاحب دیکھیں، بات یہ ہے، آپ نے جو پہلی بات کرنی پڑے گی، ہمیں تو فیئر لیسلی اور صرف اللہ کے خوف سے جو بھی بات کرنی چاہیے، قوت ایمانی سے. پہلا بڑی خبر یہ ہے کہ پوری قوم، پوری فوج، پوری سیاست، پوری حکومت، ساری اپوزیشن، مین اپوزیشن، پاپولر لیڈر عمران خان، ان کے جو صدر ہیں وہاں ایوان صدر میں، ہماری اطلاعات یہ ہے کہ ساری قوم نے اور ساری فوج نے اور ان آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی تقرری کو ایکسیپٹ کر لیا. تو یہ ایک
اتفاق رائے جو پوری قوم کا اور فوج کا اور ملک کا ہو گیا ہے نئی آرمی لیڈرشپ پر، یہ آپ نے جیسے شروع میں کہا یہ ملک کے مفاد میں بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی خوشخبری ہے سر، بہت بڑی خوشخبری ہے ساری قوم کو، فوج کو، صدر کو، وزیر اعظم کو، عمران خان کو، اور خاص طور پر ڈاکٹر عارف علوی کو، سب کو بہت مبارک کہ انہوں نے اس کو میڈ اٹ اے پوائنٹ ٹو ریچ ٹو دس کنکلوژن۔ اب آ گیا کہ جو اگر آپ کہیں تو میں تھوڑا سا بات کر لوں، جی پلیز، جو نئی آرمی لیڈرشپ آئی ہے انہوں نے اندر جڑے پھٹ لگے نے، زخم نے مختلف حصوں کے ملک کے اور مختلف سیاسی قوتوں کے جو ریزرویشنز ہیں اور جو ان کے مسائل پیدا ہوئے اور وہ جس سے پر تقریریں کرتے رہے، ان کا فرض ہے کہ یعنی سیاست نہیں کرنی لیکن ملک کے مفاد میں، جیسے انہوں نے سب نے ان کو ان کی اپنی ہر طرح کی صورتحال کے باوجود ان پر اعتماد کر دیا سب نے۔ ہماری اب تک کی اطلاعات کے مطابق ابھی گھنٹے کے اندر اندر کچھ اور آ جائے تو میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ ابھی ڈیولپ ہوتی جا رہی ہیں باتیں، تو ان کا فرض ہے کہ سب کے لیے ایک قابل قبول ایجنڈا جو ہے اس پر ایگری کرائیں، باقیوں کو بھی، ہندوستان اور دوسرے ملک دشمن جو ہے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کو بھی ایک، اور وہاں جو کل سے ان کے صفحے ماتم بھی شروع ہوئی ہے عاصم منیر کے بننے پر، واٹ ایور دی ریزن، تو اس پر ہمیں پاکستانی کے طور پر بڑا فخر ہے کہ ہمارے آرمی چیف کے بارے میں ان کو بڑی تکلیف ہے اور تشویش میں مبتلا ہے، تو جب وہ دشمن کو تکلیف ہو تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ یہ عاصم منیر ول ڈو سم تھنگ بیٹر۔ ایک پھر افغانستان کی صورتحال کو پاکستان کے لیے یوز کرنا ہے، پھر چائنا اور ایران جو ہے ان کو ساتھ رکھنا ہے لیکن امریکہ سے لڑائی یا کچھ اور نہیں شروع کرنی، اور جو دیوالیہ یا قرضوں کی عدم ادائیگی کا جو بوجھ ہے اس میں ساری کو ٹیم بنا کے سب لوگوں کو they will have to move forward۔ اور تیسرا اور جو سب سے اہم ہے کہ پورے ملک سے ہر طرح کی لوٹ مار، بدعنوانی، کرپشن اور مارا ماری اور پھاڑ لو اور رشوتستانی اور لوٹ مار، یہ اتنے وڈی قوت نال ان کے اوپر حملہ آور ہونا چاہیے اور مسلح افواج کو اس کا ان کو پیچھے رہ کے حمایت کرنی چاہیے نظام کی اور حکومت کی اور ملک کی۔ جی جو صاحب، پروفیسر صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ ان کی آواز کافی ایکو کر رہی ہے اور وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ مین وائل ناظرین آپ کو ہم بتاتے ہیں جو پروفائل ہے جنرل عاصم منیر صاحب کا، پاکستان کے جو نئے آرمی چیف ہیں، جو میں نے کہا وہ کلیئر ہوگی، یہ بات بالکل 100% چوہے صاحب کلیئر ہو گئی ہے اور اس سے بڑی خوشخبری ہو نہیں سکتی۔ آپ کا جو تبصرہ تجزیہ ہے، دیکھیں آج کی تاریخ میں پاکستان کی تمام جو سیاسی قیادت ہے وہ ایک پیج پر ہے۔ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں 13-14، انہوں نے رات مشاورت کی، صبح کابینہ کی میٹنگ ہوئی، کابینہ کی میٹنگ کے بعد یہ فیصلہ ہوا، یہ سمری صدر پاکستان کو ارسال کی گئی۔ دوسری طرف پاکستان کی جو سیاست کے اندر جو سب سے پاپولر لیڈر ہے عمران خان، ان کے ساتھ مشاورت صدر پاکستان کی ہوئی۔ ظاہرہ ان کا پی ٹی آئی سے ماضی کے اندر تعلق ہے، جو کہ جب پریزیڈنٹ بنتے ہیں تو آپ اسے استعفیٰ دے دیتے ہیں پارٹی ممبرشپ سے، ان سے مشورہ کیا۔ صدر علوی صاحب لاہور گئے، ملاقات ہوئی، اس کے بعد ود ان نو ٹائم جو ہے اس سمری کے اوپر سائن ہو گئے، اور وہ تمام وہ جو عناصر تھے جو ملک کے اندر جن کا یہ خیال تھا، خدا نخواستہ جن کی یہ سوچ تھی کہ اس مسئلے کو لے کے عمران خان کوئی بہت بڑا ہنگامہ جو ہے ملک کے اندر پیدا کر دے گا، سیاسی کشیدگی مزید بڑھ جائے گی۔ اور کل آپ کو یاد ہوگا عمران خان نے یہ بھی کہا تھا کہ شاید کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑا دیا جائے۔ عمران خان یہ نہیں ہونے دے گا۔ آج عمران خان نے یہ ثابت کر دیا کہ انہوں نے یہ جو کچھ لوگوں کا اگر یہ خیال تھا، کسی کے ذہن کے اندر اگر کوئی بدگمانی تھی تو انہوں نے اس کو شاید پہلے بانپ لیا ہوا تھا، اس کا بالکل وہ شکار نہیں ہوئے، اور انہوں نے بڑے ہی صائب انداز سے، خوش اسلوبی سے اس فیصلے کے اوپر جو ہے اس کو انڈورس کیا ہے اور صدر پاکستان نے اس کے اوپر سائن کر دیے۔ خان صاحب نے کل جو بات کی تھی اس سے وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں۔ جی ذیشان، یہ آدمی میں ان سے ان ٹچ ہوں، میرے سے ہر بات کریں گے۔ یہاں پرائم منسٹر ایک مفرور کے پاس چلا جاتا ہے پوچھنے کے لیے آرمی چیف کے اوپر، تو میں تو پارٹی کا ہیڈ ہوں تو وہ میرے سے تو بالکل ڈسکس کریں گے وہ۔
جی آج جب ملاقات ہوئی صدر پاکستان کی ڈاکٹر عارف الوی کی لاہور میں سابق پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے ساتھ، اس کے بعد جب وہ واپس آئے اور وہاں پہ میڈیا کو فواد چودھری صاحب نے کیا بتایا؟ عمران خان اور صدر عارف الوی نے تمام پہلوؤں سے اس تقرری کا احاطہ کیا ہے۔ 6:30 اور 7 بجے کے درمیان ایوان صدر اس ضمن میں ایک آفیشیل ہینڈ آؤٹ جاری کرے گا۔ جی جناب، حرف بحرف عمران خان نے جو کہا، پاکستان تحریک انصاف بحیثیت پارٹی جنہوں نے کہا کہ ہم آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے اپنا کردار ادا کریں گے۔ دیکھیں جی 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 صاحب، آپ کا ایئر وائی کا رپورٹر جو ہے، ہم نے جو کل ڈسکس کیا ملک میں ویسا ہی ہو گیا 24 گھنٹے میں۔ جی بالکل، یہ بالکل کریڈٹ سارا آپ کو چوہدری صاحب جاتا ہے۔ کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ صدر مملکت ود ان نو ٹائم جہاز پکڑیں گے اور لاہور آئیں گے۔ ہمیں یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے نا۔ کل جب ہمیں خان صاحب نے یہ بتایا کہ یہ ہونے جا رہا ہے تو چوہدری صاحب پھر وہ آپ کا وہ جو انداز گفتگو ہے اپناتے ہوئے کچھ لوگوں نے کہا ہو عمران خان یہ صدر پاکستان ان سے بات کریں گے، وہ تو بڑے جناب یہ تو غیر آئینی کام ہو جائے گا، جی فلانا یہ کیا ہو گیا، عمران خان کون ہوتا ہے اس معاملے کے اوپر بات کرنے والا، یہ تو بڑا غیر آئینی غیر قانونی معاملہ ہو گیا۔ لیکن جیسا ویسے آج میں ضرور کریڈٹ دینا چاہوں گا جو انٹیریئر منسٹر ہیں جو رانا ثناءاللہ صاحب، جب ہماری آج ٹرانسمیشن میں آئے ان سے سوال ہوا عمران خان اور ڈاکٹر عارف الوی کے درمیان گفتگو کے حوالے سے، مشاورت کے حوالے سے، انہوں نے کہا جی میں بالکل اس کو انڈورس کرتا ہوں، یہ بالکل ٹھیک کام ہے۔ ان کے وہ پارٹی کے صدر ہیں، اکٹھے انہوں نے پارٹی پالیٹکس کی ہوئی ہے، تو اگر وہ بات کر رہے ہیں تو ہمیں اس کے اوپر کسی بھی طرح کا کوئی اعتراض نہیں۔ تو چوہدری صاحب بات اب یہ ہے کہ یہ کن کے پیٹوں کے اندر مروڑ اٹھ رہے تھے، وہ کون لوگ ہیں جن کا یہ خیال تھا کہ عمران خان پتہ نہیں شاید اس معاملے کو لے کے ملک کے اندر کوئی ایک نئی لڑائی شروع کر دے گا اور بالکل اس کی بڑی سٹیٹمنٹ آ جائے گی اور وہ کہے گا کہ مجھے نیا آرمی چیف بالکل ایکسپٹ نہیں ہے اور مجھے تو یہ آرمی چیف چاہیے تھا، اور لیکن عمران خان نے جو کل کہا بالکل انہوں نے پہلے پالیسی دے دی تھی۔ جی بالکل، جی صاحب، خان صاحب نے پہلے کہہ دیا تھا کہ میرے کوئی فیوریٹس نہیں ہیں۔ ویسے جو صاحب ایک سادہ سا سوال ہے، ایک جو پارٹی کسی پولیٹیکل پارٹی کا کوئی لیڈر ہو جو عمران خان ہیں، ملک کے اندر آپ کا پاپولیرٹی گراف ہو جو کہ ثابت ہو رہا ہے، آپ ضمنی انتخابات جی رہے ہیں، جتنے سرویز آ رہے ہیں وہ ثابت کر رہے ہیں کہ اس وقت پی ٹی آئی بالکل میدان مارنے کے لیے بالکل تیار ہے، پاکستان کی واحد پولیٹیکل پارٹی ہے۔ ناظرین، یہ کوئی کہنے کی بات نہیں ہے، یہ آن گراؤنڈ جو حقائق ہیں اس کی بنیاد کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف از دا اونلی پولیٹیکل پارٹی وچ ہیز گاٹ پریزنس ان آل دا پروونسز، وہ پنجاب ہو، خیبر پختونخوا ہو، بلوچستان ہو، سندھ ہو، جو ہے جی بی ہو، آزاد جموں کشمیر ہو، ہر جگہ کے اوپر وہ موجود ہیں، ان کے کارکنان موجود ہیں۔ تو یہ کیوں ان کچھ لوگوں نے یہ سوچ لیا کہ عمران خان یہ جو انتہائی سینسٹیو معاملہ ہے پاکستان کی سیکیورٹی کے ریلیٹڈ، نئے آرمی چیف کی تعیناتی کو لے کر وہ اس کے اندر کوئی رکھنا ڈالیں گے، اس کے اندر اس سارے کے سارے پروسیس کو متنازع بنانے کی کوشش کریں گے، یہ پتہ نہیں مجھے ابھی تک یہ آئی ایم انیبل ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ کیوں ان کو گمان گزرا، خاص طور پر جو موجودہ جو پی ڈی ایم کے کچھ لوگ ہیں۔ یہ تو نہیں خاور گمن، یہ جو کرکٹ کی ٹرمنالوجی میں جو بات کی جاتی ہے ویل لیفٹ، خان نے ابھی اس وقت بال کھیلنا پسند نہیں کیا یا ہول ہارٹیڈلی انہوں نے حمایت کر دی ہے نئی آرمی لیڈرشپ کی؟ دیکھیں چودھری صاحب، میری جو تھوڑی بہت پولیٹیکل سینس ہے آپ کے سامنے تو ظاہر ہے میں کچھ بھی نہیں بھیجتا۔ عمران خان نے سیاست کرنی ہے۔ عمران خان اور کوئی بھی جو سیاستدان ہے اس کی جو سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے وہ عوام ہوتی ہے۔ جب عوام کے اندر آپ کو پذیرائی مل رہی ہو تو عمران خان میرے خیال میں بہت ہی کج فہمی کا فیصلہ کرتا، کم عقلی کا فیصلہ کرتا اور کم علمی کا فیصلہ کرتا اور سیاست سے بالکل دور چلا جاتا اگر عمران خان آج کے اس پروسیس کے اندر کچھ غیر قانونی کو غیر آئینی معاملہ اس کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ عمران خان دیکھیں، عمران خان کو پالیٹکس کرنی ہے، عمران خان الیکشن مانگ رہا ہے ملک کے اندر، عمران خان کوئی غیر آئینی غیر قانونی ڈیمانڈ نہیں کر رہا، عمران خان تو ایک ہی چیز مانگ رہا ہے نا کہ جی ہمیں عوام کے پاس واپس جانا چاہیے، اور کسی بھی جمہوری ملک کے اندر یہ کوئی ڈیمانڈ بہت ہی کوئی غیر معمولی ڈیمانڈ نہیں۔ ریسنٹلی آپ نے دیکھا برطانیہ کے اندر بریگزٹ کے ایشو کے اوپر 3 الیکشنز ہو گئے، 5 ان کے پرائم منسٹر چینج ہو گئے، تو وہاں پہ کون سی قیامت آ گئی؟ میرے خیال میں یہاں پہ بھی
ایک طرف جب پاکستان ملٹری کے اندر یہ اسموتھ طریقے سے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، ہمیں امید کرنی چاہیے کہ پی ڈی ایم کو بھی تھوڑی سینس جو ہے آئے گی، سینس پریویل کرے گی ان کے ہاں بھی، اور وہ اس الیکشن جو ہے جلدی انتخابات کی طرف آگے بڑھیں گے. جی خاور گمن صاحب، آپ ان سے پوچھیں، یہ جو پی ڈی ایم والے ہیں انہوں نے میکسیمم کوشش کی ہے ملک میں انتشار اور ہیجانی کیفیت پیدا کرنے کی. خواجہ آصف جو ڈیروگیٹری تضحیک امیز گفتگو فرماتے ہیں، رانا ثناء اللہ آپ کے جو نئے نئے دوست ہیں، ہمارے پرانے دوست رہے ہیں، وہ جو جب منہ کھولتے ہیں تو ان کا کیا لب و لہجہ ہوتا ہے. احسن اقبال کیا فرماتے ہیں، اور اس کے بعد جو شاہد خاقان عباسی نے تو حدیں پلانگ دی. چوئی صاحب یہ بڑے اچھے ریفرنسز دیے ہیں، ہم آپ کو سنواتے ہیں. چوئی صاحب پہلے سنواتے ہیں کہ شاہد حاقاسی صاحب نے یہ تعیناتی کے معاملے کو لے کے، اسمبلی کے معاملے کو لے کے اہل نااہل کے حوالے سے انہوں نے کچھ جو ہے بیانات دیے اور ایک نیا سلسلہ شروع کر دیا بحث و مباحثے کا. سنیں ذرا. اسمبلی آئے گی، اس میں نام ہوں گے جو ایلیجیبل جنرلز ہیں، جو بھی بن سکتے ہیں، ان میں سے ایک کا چناؤ وزیر اعظم کر دیں گے. اگر آپ ایلیجیبل آدمی کا نام شامل نہیں کریں گے تو وہ بھی غیر قانونی ہے. اگر آپ ان ایلیجیبل آدمی کو شامل کریں گے وہ بھی غیر قانونی ہے. اور یہ معاملہ عدالت میں چیلنج بھی ہو سکتا ہے. مثلا ایک سمری آتی ہے، اس میں نام ہیں جو بھی سینئر موسٹ لوگ ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی مجھے قابل قبول نہیں ہے، وہ مزید نام بھی مانگ سکتے ہیں. یہ ان کا اختیار ہے. اچھا، یہ ان کے ذہن کے اندر یہ چل رہا تھا، ان کے ہاں کوئی پریشانی تھی، کچھ جٹری تھی، کچھ پرابلم سے کہ پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب سے یہ سوال ہوا تو انہوں نے کہا جی سمری آئے یا نہ آئے ہمیں سے کیا فرق پڑتا ہے. سنیں ذرا وہ کیا فرما رہے تھے. اگلے 2 سے 3 دن میں صورت میں مکمل ہو جائے گا. اگر سمری آ گئی نہیں آئی تو پھر کیسے مکمل ہو جائے گا؟ نہیں، دونوں صورتوں میں جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا. یہ انہوں نے کہا کہ دونوں صورتوں کے اندر یہ کام مکمل ہو جائے گا. اس کے بعد یہ جو ہے صدر پاکستان کے حوالے سے پہلے کیا کہتے رہے کہ وہ جو صدر پاکستان کی کیا حیثیت ہے، خاص طور پر خواجہ آصف صاحب، اور بعد میں کیا کہا یہ بھی سنیے ذرا. وزیر اعظم صاحب نے ایڈوائس جو ہے صدر پاکستان کو بھجوا دی ہے دونوں اپوائنٹمنٹس کے لیے، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف اور چیف آف آرمی سٹاف کے لیے. سپریم کمانڈر ہیں صدر صاحب جو ہیں اس ادارے کے، پاک افواج کے، ان کو متنازع نہیں بنانا چاہیے. یہ ایک مقدس فریضہ ہے اور اس تقدیس کے ساتھ جو ہے اس فریضے کو نپٹائیں. امید ہے کہ صدر صاحب جو ہے اس چیز کو متنازع نہیں بنائیں گے اور پرائم منسٹر کی جو ایڈوائس ہے قانون اور آئین کے مطابق اس کو انڈورس کریں گے تاکہ یہ ہجانی کیفیت جو ہے آج شام تک جو ہے ختم ہو جائے. جی، یہ ایک مقدس فریضہ تھا. بالکل کسی بھی ملک کی سیکیورٹی اور خاص طور پر پاکستان کی سیکیورٹی بالکل مقدس فریضہ ہے تمام پاکستانیوں کے لیے. اس تقدس کا انہوں نے خیال رکھا اور ڈاکٹر عارف الوی نے بالکل جو ہے اس میں ذرا برابر بھی دیر نہیں کی. اگر پروفیسر صاحب آپ کے پاس وہ سارٹ ہو جس میں خواجہ آصف صاحب ماضی میں اسی صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی صاحب کے حوالے سے کوئی بات کرتے رہے. ہاں سنیے ذرا. پریزیڈنٹ ہیں آپ کے؟ ہمارے پریزیڈنٹ، میں نہیں مانتا ان کو پریزیڈنٹ. آپ ملک کے وزیر دفاع ہیں، آپ ان کو پریزیڈنٹ نہیں مانتے؟ میں نہیں مانتا. یہ آپ کے نام ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ پریزیڈنٹ آف پاکستان. میں اپنا معاملہ محسوس کرنا نا. He is the commander in chief of the armed forces and you are the defense minister. میں نہیں مانتا. وہ ہمارے سیالکوٹ کے ہیں نا چوئی صاحب، خواجہ آصف صاحب، انہوں نے کہا جی میں تو اوڑا محسوس کرنا. آج کے اس فیصلے کے بعد جس کو صدر پاکستان اور سابق پرائم منسٹر نے بھی انڈورس کیا ہے اور بالکل اس میں کوئی پرابلم نہیں کریٹ کی، ہم سارے پاکستانی خواجہ آصف صاحب ہوڑا محسوس کر رہے ہیں. وی آر فیلنگ لائٹ کہ پاکستان کے اندر کوئی ہیجانی کیفیت پیدا نہیں ہوئی. پاکستان کے لائٹ ویٹس نو کیوں کوٹ کر دے تو نہیں فیلنگ لائٹ سر، وہ جو وہ کہہ رہے ہیں ہوڑا محسوس کرنا. وہ آپ کی میں بات سمجھ گیا، میں نے اگلی بات کی ہے. جی جی. اور پھر یہ ان کو گالیاں اور مغلظ ذات جو ہے نا وہ کرتے ہیں اور اس طرح ڈیروگیٹری انداز سے گفتگو کرتے ہیں سب سے پاپولر لیڈر کے بارے میں. اس کو جو ہے تو کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت ان کو کوئی خیال نہیں آتا. لیکن آج صبح کلگی جو ہے نا گری ہوئی تھی، سب وہ صدر صاحب کو چاہیے وہ کر دیں، عمران خان کو بھی چاہیے رکھنا نہ ڈالے. آج سارا وقت ملنا کیوں ہم اس میں نہیں جاتے، کیونکہ اب اتفاق رائے ہو چکا ہے تو ہم سمجھتے پوری قوم مبارکباد کی مستحق ہے.
جی ابھی بریک کی طرف جاتے ہیں اور بریک بتائیں گے آپ کو کہ عمران خان نے کس طرح ان کا جو انہوں نے عمران خان کو تھوڑا ٹریپ کرنے کی کوشش کی. عمران خان ان کے ٹریپ میں نہیں آیا. کیسے نہیں آئے خان صاحب ٹریپ میں, بتائیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جو میں پروگرام یہ بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو بتایا نا کہ بلف کیا گیا اور یہ بلف کال کر لیا عمران خان نے. عمران خان کو انہوں نے سوچا ٹریپ کریں گے, عمران خان ٹریپ میں آ جائے گا. آج صبح جب یہ سمری گئی اس کے بعد انہوں نے خبریں فیڈ کرنا شروع کر دی موجودہ حکومت کی طرف سے کہ جناب اعلیٰ پریزیڈنٹ کو کرنا پڑے گا, مجبوری ہے. پھر یہ ایک خبر چلائی کہ ہم نے جو نئی اپوائنٹمنٹس کی ہیں کیونکہ ان کے ریٹائرمنٹ کا ڈیٹس کا ایشو ہے لہٰذا وہ ہم نے منجمد کر دیا, ان کی ریٹائرمنٹ ان کو سیز کر دیا ہے. حالانکہ ایسی کوئی ضرورت نہیں تھی اس طرح کی خبریں کرنے کی. نہ عمران خان اتنا کم عقل ہے, نہ ڈاکٹر پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب اتنے کم فہم ہیں کہ وہ اتنے اہم سینسٹیو معاملے کے اوپر کوئی سیاست کرتے. انہوں نے ان کا چودھری صاحب یہ جو پلان تھا اس کو بالکل ہی فارغ کر دیا. اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ تمام قوم جو ہے مبارکباد کی مستحق ہے, پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں. میں تو یہی سمجھوں گا کہ بالآخر یہ سارا معاملہ طے پایا خوش اسلوبی سے تو اچھا ہوا. چودھری صاحب اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں. آج ایک بڑی میجر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے شہید ارشد شریف کے کیس کے حوالے سے. 2 ممبر کمیٹی جو اس کے اوپر کام کر رہی ہے انہوں نے سندھ کے اندر آئی جی کو, اسلام آباد کے آئی جی کو, بلوچستان کے آئی جی کو لیٹر لکھے ہیں. سندھ کے اندر آپ کو یاد ہے ارشد کے اوپر 5 FIRs ہوئی تھی, اسلام آباد میں 1 FIR ہوئی تھی, اسی طرح بلوچستان میں FIRs ہوئی تھی 3. تو تمام آئی جی ایس کو یہ خط لکھا ہے کہ وہاں پہ ان کے خلاف جو پاکستان کے اندر FIRs ہوئی تھیں جس میں ان کے اوپر بغاوت اور غداری جیسے سنگین الزامات لگائے تھے, ان کے جو مدعی ہیں ان کو بلایا جائے, وہ کون لوگ تھے, انہوں نے کس کی ایما کے اوپر یہ FIRs کروائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اسی کمیٹی نے وزارت خارجہ کو بھی لیٹر لکھا ہے اور تمام حقائق مانگے ہیں جو ارشد شریف جب وہاں پہ UAE کے اندر موجود تھے وہاں پہ کن سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں, وہاں سے ان کی آگے موومنٹ, ان کے جو ویزے کا سٹیٹس تھا وہ کیوں کینسل ہوا, کس کے کہنے کے اوپر کینسل ہوا, ان کی کن سے ملاقاتیں رہیں. CDR ہمارے CEO اقبال صاحب کا, سلمان اقبال صاحب کا, اور باقی جو طارق وسیع صاحب ہیں ان کا بھی مانگا ہے کہ ان کے ساتھ کیا رابطے تھے. اور ایئر وے کی مینجمنٹ اور خاص طور پر CEO سلمان اقبال صاحب آلریڈی اس تمام جو تحقیقات ہے انویسٹیگیشن کا جو صاحب حصہ بن چکے ہوئے ہیں. تو یہ میرے خیال میں اچھی ڈیولپمنٹ ہے آنے والے دنوں کے اندر. چوہدری صاحب ہم امید کرتے ہیں کہ اس کے اوپر مزید جو ہے آگے کام چلیں گے. جی چوہدری صاحب. نہیں یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ ان کی جو کمیٹی جو ہے اس نے بھی کوئی راست قدم اٹھایا, کوئی صحیح قدم اٹھایا تاکہ نتائج جو ہے وہ صحیح, جو ہم پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ FIRs کون کرا رہا تھا, ان کو دھمکیاں کون دے رہا تھا, ادھر دبئی میں کون لوگ گئے جو ہوٹل میں ان کو زبردستی وہاں سے 1 مہینے کا ویزا اور 13ویں دن ان کو وہاں سے اٹھا کے باہر پھینک دیا. اینڈ ہی واز فورس ٹو لیو دبئی اینڈ ٹو گو ٹو اے مقتل گاہ چلے گئے. جی جو آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے تو قتل کے پیچھے جو لوگ ہیں, جو محرکات ہیں, جو قاتل ہے, ان کے پشت پر ہے, جنہوں نے پیسہ دیا, جنہوں نے اسلحہ دیا, جو پناہ گاہ دیے, بندے ارینج کیے. اور بھائی آپ نے ایک میں نے خبر دی ہوئی ہے, وہ اس کا ایک نقطہ دیا ہے, وہ جو ایک صاحب وہاں لندن سے بول رہے ہیں ان کو بھی بلا لیا. ہاں جی انہوں نے بھی بلا, ان کو بھی بلا لیا, ان کو بھی لیٹر چلا گیا کہ آپ بھی ایک بات کی ہے کہ جو عمران خان پر قاتلانہ حملے کے بعد ایک ملزم جو ہے وہ خاور گمن کے گھر کے نزدیک ہی جو ایئرپورٹ ہے ادھر سے اس کو ملک سے باہر بھگا دیا اور وہ کینیا پہنچ گیا. یہ کہتا ہے کہ وہاں انہوں نے یہ بھی کہا ہے. جی وہ اب سب کو بلایا ہے سارے کرداروں کو. لیکن چوہدری صاحب آج ہمیں شہید ارشد شریف کی بہت یاد آئی. آج وہ ہم میں موجود ہوتے, ویسے تو شہید ہیں, ہم میں موجود ہیں. آج یہ جو ساری کی ساری ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کے اوپر وہ زبردست قسم کے تبصرے کرتے, تجزیے کرتے, اور خاص طور پر لیفٹیننٹ جنرل سید عاصم منیر صاحب کی پرسنالٹی کا جو احاطہ کرتے وہ کمال کا ہوتا, کیونکہ انہوں نے پاکستان آرم فورسز کے ساتھ لمبے عرصے تک رپورٹنگ کی ہے, فرنٹس کے اوپر ان کے ساتھ گئے ہیں, سوات کا آپریشن ہو, فاٹا کے اندر آپریشنز ہوں. سنواتے ہیں جنرل عاصم منیر صاحب کے حوالے سے جو ہے ارشد صاحب نے کیا فرمایا ہوا ہے, سنیں ناظرین. اور لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر ڈائریکٹر جنرل ملٹری انٹیلیجنس بھی رہے ہیں, ڈائریکٹر جنرل ISI بھی رہے ہیں, اس کے بعد انہوں نے گجرانوالا میں کور بھی کمانڈ کی اور آج کل کوارٹر ماسٹر جنرل کے طور پہ GHQ میں اپنی خدمات انجام دے رہے. انتہائی نفیس آدمی ہیں, شریف النفس آدمی ہیں اور حافظ قرآن بھی ہیں, اور جمہوریت پہ, جمہوری لیڈرشپ پہ اور سولین اتھارٹی پہ ان کا اعتماد
بالکل ہے کہ یہ معاملات سویلین لیڈرشپ کو ہی چلانے چاہیے. ایک بڑا بے داغ قسم کا ان کا کیریئر ہے, بہت سی ان کی کنٹریبیوشنز ہیں پاکستانی فوج کے لیے. جی ناظرین, یہ تھے ہمارے ارشد شریف, یہ تھا ان کا تبصرہ, ان کا تجزیہ. چوہدری صاحب, یہ آپ کی تو ملاقاتیں ارشد صاحب کے ساتھ اکٹھے ٹرانسمیشن کی, جی چوہدری صاحب یاد تو آتی ہوگی؟ تو روز آتی, یاد کیا, بھولا ہی نہیں. اگر ہم بھول بھی جاتے ہیں تو پاکستان کے جو لوگ ہیں پوری دنیا جو پھیلے ہوئے ہیں, کوئی نہ کوئی فون کر دیتا ہے, وہ کہتے ہیں جی وہ بڑا جو یہ واقعہ ہوا ہے. بھائی میں نے کہا اب ہم ان کو واپس تو نہیں لا سکتے, لیکن جو انہوں نے کردار ادا کیا ہے اس کو تو ہم ہمیشہ. جی چوہدری صاحب, جاتے جاتے ارشد شریف کا جو یہ اہم تعیناتی کے اوپر جو تبصرہ ہے وہ آپ کو سنتے, اس کے ساتھ ہی ہماری طرف سے خدا حافظ. لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر ڈائریکٹر جنرل ملٹری انٹیلیجنس بھی رہے ہیں, ڈائریکٹر جنرل ISI بھی رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے گجرانوالہ میں کور بھی کمانڈ کی, اور آج کل